بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعل لنا التوفیق، لام کا تعلق جعل سے یا رفیق سے؟ اس پر اعتراض تو شارح نے کہا دونوں درست ہیں اور جواب دیا۔ سوال یہ تھا کہ ان میں سے پھر بہتر کون سا ہے؟ احتمال جب دونوں ہیں تو بہتر کون سا ہے؟ تو شارح نے کہا بھئی لفظ کو دیکھیں تو لنا کا جعل سے تعلق بہتر ہے، معنی کو دیکھیں تو لنا کا رفیق سے تعلق بہتر ہے۔ لفظ کو دیکھیں تو لنا کا جعل سے تعلق بہتر ہے، اور معنی کو دیکھیں تو لنا کا رفیق سے تعلق بہتر ہے۔ وہی بات کہی تھی والاول اقرب لفظا والثانی معنی، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ فقط ایک چیز کی جانب آپ توجہ نہ کریں کہ لنا کا جعل سے تعلق لفظاً اقرب ہے، لفظاً اقرب ہے مطلب معنی اقرب نہیں ہے۔ لفظاً اقرب ہے معنی اقرب نہیں ہے، لفظاً اقرب ہے معنی ابعد ہے۔ یہ دو دعوے، ایک دعویٰ نہیں ہے۔ اور لنا کا رفیق سے تعلق معنی اقرب ہے، یعنی لفظاً اقرب نہیں ہے، اقرب نہیں ہے تو ابعد ہے۔ تو یہ چار دعوے بن گئے، ہر ایک کی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دھیان رکھیں۔ پہلا دعویٰ لنا کا جعل سے تعلق لفظاً اقرب، دوسرا دعویٰ لنا کا جعل سے تعلق معنی ابعد، تیسرا دعویٰ لنا کا رفیق سے تعلق معنی اقرب، چوتھا دعویٰ لنا کا رفیق سے تعلق لفظاً ابعد۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آ جائیں پہلے دعویٰ پر، لنا کا جعل سے تعلق لفظاً اقرب۔ کیوں؟ دھیان رکھیں، عامل فعل بھی ہوتا ہے اور معنی فعل بھی ہوتا ہے، لیکن عامل میں اصل فعل ہے ایک چیز۔ عامل اور معمول آپس میں متصل بھی ہوتے ہیں اور ان میں فاصلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل اتصال ہے۔ معمول عامل سے مؤخر بھی ہو سکتا ہے، مقدم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ معمول عامل سے مؤخر ہو، عامل معمول پر مقدم ہو۔ یہ تین اصلیں ذہن میں رکھیں۔ عامل فعل بھی ہوتا ہے، معنی فعل بھی ہوتا ہے، لیکن عمل میں اصل فعل۔ پھر عامل اور معمول آپس میں متصل بھی ہوتے ہیں، منفصل بھی ہوتے ہیں، اصل اتصال۔ عامل معمول سے مقدم بھی ہو سکتا ہے، مؤخر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل تقدیم۔ یہ تین چیزیں اصل ہیں۔ بات آئی ذہن میں؟ جب ان تینوں باتوں کو سامنے رکھیں تو جعل لنا میں تینوں باتیں موجود ہیں۔ لنا کو جعل سے متعلق کریں، عامل فعل، رفیق سے متعلق کریں گے تو عامل فعل نہیں ہے، جعل سے متعلق کریں گے تو عامل فعل اصل، ٹھیک ہے۔ اور لنا کو جعل سے متعلق کریں گے تو عامل اور معمول میں اتصال، لنا کو جعل سے متعلق کریں گے تو عامل پہلے معمول بعد میں۔ تو تین چیزیں اصل تھیں، تینوں کی تینوں پائی جا رہی ہیں، اس لیے بیت پر لفظ کے لنا کا جعل سے تعلق اقرب ہے۔ بات آ گئی؟ ٹھیک ہو گیا؟ حاجت تو نہیں دوبارہ بیان کرنے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ پہلا مسئلہ ہمارا حل ہو گیا، کیا کہ لنا کا جعل سے تعلق لفظاً اقرب ہے۔ تین اصلیں تھی، تینوں کی تینوں موجود ہیں۔ بات آئی؟ اب دوسرا دعویٰ لنا کا جعل سے تعلق معنی ابعد ہے۔ لنا کا جعل سے تعلق معنی ابعد ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ بات سمجھو دھیان سے۔ یہ سمجھنے سے پہلے ایک تمہید ذہن نشین کرو۔ تمہید یہ ہے کہ جو خیریت مطلقہ ہے وہ توفیق کے معنی میں موجود ہے، ماخوذ ہے، عذر عرف بھی، عذر شرع بھی۔ خیریت مطلقہ، بھلائی۔ آگے دیکھو نا، توفیق کے معنی تم نے کیا پڑھے؟ فرجود، ادھر سے نہیں پڑھے نا، ادھر سے پڑھے، ادھر دھیان کرو۔ توفیق کے معنی توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، خیر آیا نا؟
توفیق کے معنی میں خیر موجود ہوا نہ ہوا؟ جی خیریت موجود ہوئی نا؟ جی ذہن میں رکھو اس میں اختلاف ہے کہ آیا خیریت توفیق کی ذاتی ہے یا لازم ذات ہے، اس میں اختلاف ہے، جی لیکن اس بات پہ اتفاق ہے کہ خیریت مطلقہ توفیق کے معنی میں بطور ذاتی ماخوذ ہے یا اس کے لوازم ذات سے ہے، اتنا اتفاق ہے، اس پہ متفق ہیں اہل علم۔ جی جی بات سمجھے؟ جی، جی۔ یہ ایک تمہید۔ دوسری تمہید یہ ہے ذہن میں رکھنا، ذات اور شے اور اس کی ذات کے بیچ، شے اور اس کی ذاتیات کے بیچ، شے اور اس کی لوازم ذات کے بیچ جال حائل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جی جی وضاحت سمجھو۔ جی آپ کو جال الانسان انسانا، اللہ نے انسان کو انسان بنا دیا، تو انسان کی ذات ہے نا، جی جی تو اب ان کے بیچ جال حائل ہو، انسان مجہول ہو، دوسرا انسان مجہول الیہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ جال الانسان انسان یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح آپ کہیں جال الانسان ناطقا، انسان کو ناطق بنا دیا۔ غور کرو، ناطق ہے وہ انسان کی ذاتی ہے، جی 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 ذات میں اور ذاتی میں جال حائل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جی۔ اسی طرح جنہیں لوازم ذات کہا جاتا ہے، مثلا ضاحک کو کر لو، ضاحک عالم القوہ، تو جال الانسان ضاحکا، جی جی۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ انسان مجہول اور ضاحک مجہول الیہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ انسان ذات اور ضاحک اس کا لازمی ذات، ذات اور لازمی ذات کے بیچ جال حائل نہیں ہوتا۔ جی یہ تمہید ذہن میں رکھیں، جی ایک بار پھر سمجھیں توجہ کے ساتھ۔ جی لنا کو جال سے متعلق کیا جائے تو یہ مانن ابعد ہے، یہ مانن ابعد ہے۔ مانن ابعد کیوں ہے یہ سمجھنے سے پہلے دو تمہیدیں جان لو۔ پہلی تمہید یہ ہے کہ خیریت مطلقہ، خیر مطلق یا توفیق کی ذاتی ہے یا توفیق کا لازم ذات ہے۔ اختلاف ہے، جی جی لیکن اختلاف اس میں ہے کہ ذاتی ہے یا لازم ذات ہے۔ توجہ ہے؟ جی جی اس کے ساتھ، اس کے اندر یا اس کے ساتھ توفیق کے خیر کا تصور ہے، خیر کا تحقق ضروری ہے، جی بطور ذاتی ہے بطور لازم ذات، تحقق ضروری ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ یہ تحقق بحیثیت ذاتی ہے یا بحیثیت لازم ذات ہے، اس میں اختلاف ہے مناطقہ کا۔ لیکن اس بات پہ اتفاق ہے کہ توفیق کے ساتھ اور توفیق متحقق تو خیر مطلق متحقق، خیر مطلق کے بغیر توفیق کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ جی اب توفیق پائی جائے، خیر پائی جائے گی تو خیر بحیثیت ذاتی پائی جائے گی یا بحیثیت لازم ذات پائی جائے گی، اختلاف اس میں ہے، لیکن تحقق ضرور ہے کس کا؟ خیر کا، خیر مطلق کا۔ اتنی بات سمجھو؟ جی جی یہ پہلی تمہید۔ دوسری تمہید یہ ہے کہ شے اور ذات کے بیچ، شے اور اس کی ذاتی کے بیچ، شے اور اس کے لازم ذات کے بیچ جال حائل نہیں ہو سکتا۔ اس کو سادہ لفظوں میں سمجھنا چاہو تو وہ یہ ہے کہ جال کا مفعول اول شے اور اس کا مفعول ثانی شے کی ذات، مفعول اول شے اور اس مفعول ثانی شے کی ذاتی، مفعول اول شے اور مفعول ثانی اس کا لازم ذات نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ آسان لفظوں میں نے تمہیں سمجھایا ہے۔ مفعول اول شے، مفعول ثانی شے کی ذات، مفعول اول شے، مفعول ثانی شے کی ذاتی، مفعول اول شے، مفعول ثانی شے کا لازم ذات، یہ نہیں ہو سکتا۔ جعل الانسان انسانا نہیں ہو سکتا، جعل الانسان ناطقا نہیں ہو سکتا، جعل الانسان ضاحکا نہیں ہو سکتا۔ جی یعنی مطلب اس کو یہ کہا جاتا ہے شے اور ذات کے بیچ، شے اور ذاتی کے بیچ، شے اور لازم ذات کے بیچ جو ہے وہ جال حائل نہیں ہوتا، جال حائل نہیں ہوتا۔ جس جال سے شے بنی ذات بھی بن گئی،
جی جس جال سے شے بنی اس کی ذاتی بھی بن گئی، جس جال سے شے بنی اس کے لازم ذات بھی بن گئی، الگ جال سے نہیں ہوں گے. بھئی ایک جال سے انسان بنایا اور دوسری جال سے پھر انسان بنا دیا، ایک جال سے انسان بنا دیا دوسری جال سے اس کو ناطق بنا دیا، ایک جال سے انسان بنا دیا دوسری جال سے جناب اس کو ضاحک بنا دیا. نہیں، جس جال سے شے ہے اسی جال سے اس کی ذات ہے، جس جال سے شے ہے اسی جال سے اس کی ذاتی ہے، جس جال سے شے ہے اسی جال سے اس کے لازمی ذات ہے. یہ ان کی تفصیل ہے. بات سمجھے؟ جی یہ دوسری تمہید. جب یہ دو تمہیدیں آپ کے ذہن میں آ گئی، اب سمجھو کہ لنا کا جال سے تعلق مانن ابعد کیوں ہے. جی لنا کا جال سے تعلق مانن ابعد کیوں ہے. بات پہ توجہ دینا. جی مانن ابعد اس لیے ہے، اگر لنا کو آپ جال سے متعلق کریں گے، دھیان رکھیں، لنا کو جال سے متعلق کریں گے تو خیر رفیق مطلق رہے گا، جی نہیں رہے گا؟ خیر رفیق مطلق رہے گا. جی اب کیا ہوگا؟ جعل التوفیق خیر رفیق، جعل التوفیق خیر رفیق، جعل التوفیق خیر رفیق. توفیق مجہول، خیر رفیق مجہول الیہ. جی ٹھیک ہے. پہلی تمہید میں آپ کو بتایا کہ خیر مطلق جو ہے وہ توفیق کی یا ذاتی یا لازم ذات. دوسری تمہید میں آپ کو بتایا کہ شے اور اس کی ذاتی کے بیچ، شے اور اس کے لازم ذات کے بیچ جال حائل نہیں ہوتا. جی جس کو سادہ لفظوں میں یوں بیان کیا تھا کہ مفعول اول شے ہو، مفعول ثانی اس کی ذاتی ہو، نہیں ہو سکتا. شے مفعول اول شے ہو، مفعول ثانی لازم ذات ہو، وہ نہیں ہو سکتا. یہاں تو ہو رہا ہے. جعلت توفیقہ خیر رفیق فرجود. توجہ میری طرف کرو نا یار. توفیق مفعول اول، خیر رفیق مفعول ثانی. اب اس کو توفیق کی ذاتی بناؤ جب بھی اعتراض، لازم ذات بناؤ جب بھی اعتراض. توجہ ہے نہیں؟ جی بات سمجھ رہے ہو؟ جی غور کرو یہ خرابی کیوں لازم آ رہی ہے. لنا کو جال سے متعلق کریں گے تو وہ مطلق رہ جائے گی. مطلق لفظ ذہن میں رکھو. اور یہی بات کی تھی کہ خیر مطلق اس کی ذاتی یا لازم ذات ہے. جی نہیں سمجھ رہے ہو بات؟ جی خیر مطلق جب لنا کو اس سے جوڑ دیں گے تو خیر مطلق نہیں رہے گی نا، خیر مقید ہو جائے گی. جی بات سمجھے نہیں؟ جی بارش اچھی ہے نا، جی مطلقاً اچھی ہے، لیکن جہاں پر پہلے سیلاب آیا ہوا ہو تو اب ضروری نہیں وہاں اچھی ہو. جہاں پر پہلے کیچڑ بنا ہوا ہو، مکان گر رہے ہوں تو لازمی، یعنی خیر مطلق کے لیے ضروری نہیں کوئی خیر مقید بھی ہو. جی بات ہے یہ نظر جی تو خیر توفیق کی ذاتی یا لازم ذات خیر مطلق ہے. جب لنا کو جوڑیں گے نا تو وہ مقید ہو جائے گی، وہ مقید ہو جائے گی. جب وہ مقید ہو جائے گی ذہن میں رکھیں مطلب کیا ہو جائے گا. یہ نہیں کہ خیر رفیق، خیر رفیق لنا توفیق کو ہمارا بہترین ساتھی بنا دیا. خیر مطلق اس کی ذاتی یا لازم ذات. تو مطلق خیر پہلے جال سے ہو گئی توفیق. جی جب جال توفیق ہوا نا اسی جال سے توفیق خیر رفیق ہو گئی تھی، نئے جال سے نہیں ہوئی. جی لیکن دوسرے جال سے خیر رفیق لنا ہو گئی. پہلے مطلق تھی اب مقید ہو گئی. نہیں سمجھی؟ جی یہ مقید کب بنے گی؟ جب لنا کو رفیق سے متعلق کریں گے. لنا کو جال سے متعلق کریں گے وہ مطلق رہ جائے گی. مطلق رہے گی تو خرابی ہے. جی بات سمجھے نا؟ جی یہ وجہ ہے جو کہا تھا مانن ابد ہے. پتہ نہیں سمجھو؟ جی ٹھیک ہو گیا. جی دوسرا دعویٰ کیا تھا کہ خیر کا لنا کا جال سے تعلق مانن ابد ہے. اس کی تفصیل بتانے سے پہلے تمہیں تمہید کے طور پر دو تمہیدیں بتائی ہیں. اب سمجھو اس کی وضاحت کہ لنا کا جال سے تعلق مانن ابد کیوں ہے. اس کا حاصل سمجھ لو. جی اس کا حاصل یہ کہ لنا کو جال سے متعلق کریں گے نا خیر رفیق مطلق رہ جائے گا. لنا کو جال سے متعلق کریں گے تو خیر رفیق مطلق رہ جائے گا. اور مطلق خیر تو توفیق کی یا ذاتی یا لازم ذات،
یا ذاتی یا لازمی ذات، جب یا ذاتی یا لازمی ذات. ابھی ہم نے یہ پہلی تمہید میں بتایا تھا. دوسری تمہید میں آپ کو بتایا کہ شے اور اس کی ذاتی، شے اور اس کے لازمی ذات کے بیچ جال حائل ہوتا نہیں. اس کو سادہ لفظوں میں بتایا تھا کہ بھئی پہلے شے کو مفعول اول، ذاتی کو مفعول ثانی، شے کو مفعول اول، لازمی ذات کو مفعول ثانی نہیں بنایا جا سکتا. یہاں بن رہا ہے جعل توفیق خیر رفیق. اب خیر رفیق کو آپ ذاتی بناؤ یا لازمی ذات بناؤ، خرابی تو ہے. خرابی کیوں ہے؟ جب تم نے مطلق چھوڑ دیا. تو مطلق چھوڑا کیسے؟ یہ مطلق ہوا کیسے؟ لنا کو ادھر جوڑا تو یہ مطلق رہ گیا. لنا جعل سے متعلق ہوا نا. ذہن میں رکھو جو متعلق ہوتا ہے وہ عامل کو مقید کر دیتا ہے. جو متعلق ہے وہ عامل کو مقید کر دیتا ہے. تم کہتے ہو مررتو اور مررتو بزید. مررتو اور مررتو بزید میں فرق ہے نہیں ہے؟ فرق ہے نا. مررتو بعمر کرو تو جب بھی شادی کہے گا، مررتو بخالد کرو تو جب بھی شادی کہے گا. لیکن جب مررتو بزید بول دیا تو اب یہ مقید ہو گیا اس بزید کی وجہ سے. ہر مرور پہ شادی نہیں آئے. تو جو متعلق ہے وہ متعلق کو، عامل کو مقید کر دیتا ہے. لنا کو رفیق سے متعلق کریں گے تو مقید ہو جائے گا. لیکن تم کہہ رہے ہو ہم جالا سے متعلق کریں گے. جالا سے تم نے متعلق کر دیا، لفظوں میں اقرب تھا. خیر رفیق مطلق رہ گیا. مطلق خیر وہ توفیق کی یا ذاتی یا لازمی ذات، یا ذاتی یا لازمی ذات. تو اب شے اور اس کی ذاتی کے بیچ، شے اور اس کے لازمی ذات کے بیچ جال کا حائل ہونا لازم آتا ہے. سمجھے؟ اب شے اور اس کی ذاتی کے بیچ، شے اور اس کے لازمی ذات کے بیچ جب وہ جال حائل نہیں ہو سکتا. یعنی جس جال سے توفیق بنی اسی جال سے خیر اور رفیق بھی ہو گئی. اب یہ نہیں کہ پہلے توفیق بنائی پھر اس کو خیر اور رفیق بنائی. سمجھے بات؟ خرابی کہاں سے لازم آئی کہ تم نے لنا کو جال سے جوڑا، خیر رفیق کو مطلق چھوڑ دیا. لنا کو پکڑ کے تم خیر رفیق سے جوڑو، رفیق سے جوڑو. ذہن میں رکھیں اب یہ مطلق نہیں رہے گی. اب خیریت مطلقہ نہیں رہی، خیریت مقیدہ بن گئی. ہم نے ذاتی اور لازمی ذات تو خیر مطلق کو بنایا تھا نا. اب خیر مقید بن گئی ہے. خیر مقید نہ ذاتی نہ لازمی ذات. اب توفیق کو مفعول اول بناؤ، خیر مقید کو مفعول ثانی بناؤ، کوئی خرابی نہیں ہے. خرابی تو تب تھی جب یہ مطلق تھا. تو مطلق خیر ذاتی تھی یا لازمی ذات. نہیں سمجھو؟ تو پتہ چلا کہ لنا کو جعل سے متعلق کریں گے تو معنی میں خرابی ہے. تو اس لیے کہا تھا کہ لنا کو جعل سے متعلق کرنا معنی نہ بات ہے. لنا کو جعل سے متعلق کرنا ایک اور وجہ سے بھی ابد ہے معنی. کیسے؟ انہوں نے کہا جی لام تعلیل کے لیے نہیں، لام انتفاع کے لیے. یہ جواب دیا تھا نا. لام تعلیل کے لیے نہیں ہے، لام انتفاع کے لیے. یہ بولا تھا. ہم کہتے ہیں کہ لام کو انتفاع کے لیے بھی بناؤ جب بھی وہ تعلیل کے معنی سے یکسر خالی نہیں ہوتا. بات سمجھے؟ تعلیل کے معنی سے یکسر خالی نہیں ہوتا. وہاں پر جو تعلیل ہے اس کا شائبہ موجود رہتا ہے. جب شائبہ موجود رہتا ہے تو پھر خرابی آ گئی نا. ذات باری عز اسمہ کا جو فعل شریف ہے، افعال شریفہ، افعال باری تعالیٰ ہیں، ان کا معلل بالاغراض ہونا لازم آئے گا. اگرچہ تم نے تعویل کی ہے کہ لام برائے تعلیل نہیں برائے انتفاع ہے، لیکن برائے انتفاع ہو کر بھی وہ تعلیل کے معنی سے مکمل خالی نہیں ہوتا، شائبہ موجود رہتا ہے. جب شائبہ موجود رہتا ہے تو وہ بود ابھی باقی ہے. توجہ ہے؟ تو یہ دو بود بتاتی ہے. لفظاً اقرب اس کی 3 وجہ بتا دی، مانن ابد اس کی 2 وجہ بتا دی. پرجود سمجھ آ رہی ہے؟ تو آگے جا رہا تھا یار، اتنی میں تقریر کر رہا ہوں. توجہ ہے؟ اچھا جی، لنا کا یہ 2 دعوے ہو گئے. لنا کو رفیق سے متعلق کرنا مانن اقرب ہے. لنا کو رفیق سے متعلق کرنا مانن اقرب. وجہ ابھی بیان ہو گئی ہے. مانن اقرب کیوں ہے؟ مانن اقرب اس لیے ہے کہ اگر رفیق سے متعلق نہیں کریں گے تو رفیق خیر مطلق رہے گی. خیر مطلق تو یہ توفیق مجہول، خیر مطلق مجہول الیہ. جی شے اور اس کی ذاتی پانی شے اور اس کے لازمی ذات کے بیچ جال کا تخلل لازم آئے گا. لیکن اگر آپ لنا کو رفیق سے متعلق کر دیں
تو اب یہ خیر مطلق نہیں رہی نا، خیر جی، مقید بن مقید گئی، بن گئی، جی۔ خیر مقید بن گئی، جی۔ تو شے اور خیر مقید تو نہ ذاتی ہے نہ لازمی ذات ہے، توفیق اور خیر مقید کے بیچ جال عائل ہو سکتا ہے، جی جی یہ وجہ ہے من اقرب ہونے کی۔ نہیں سمجھے؟ جی۔ دوبارہ سمجھے۔ تیسرا دعویٰ تھا کہ لنا کا رفیق سے تعلق مانن اقرب، اس کی وجہ پہلے بیان ہو چکی، جب مانوی بہت بیان کیا نا جالا سے تعلق کا، تو اس کے ضمن میں رفیق سے تعلق کا مانوی قرب بھی آیا تھا، اس کو دوبارہ سمجھ لو کہ لنا کو اگر رفیق سے متعلق کریں گے تو مانن اقرب کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ خیر مقید بن جائے گی، جی، یہ خیر مقید بن جائے گی، اور خیر مقید نہ توفیق کی ذاتی نہ اس کا لازمی ذات۔ اب توفیق کو مفعول اول بناؤ جعلہ کا، خیر رفیق لنا، خیر رفیق نہیں، خیر رفیق لنا، ہمارا بہترین ساتھی، جی جی، ہمارا بہترین ساتھی نہیں، ہمارا بہترین ہمارا ساتھی، بہترین، دونوں میں فرق ہے نا، جی۔ بہترین ساتھی اور ہے، ہمارا بہترین ساتھی اور ہے، تو یہاں پر یہ بات نہیں کہ بہترین ساتھی ہمارا بہترین ساتھی بنا دیا، یہ جو خیر مقید ہے نہ توفیق کی ذاتی نہ لازمی ذات، تو لہٰذا اس کے اور توفیق کے بیچ جال عائل ہو سکتا ہے۔ سادہ لفظوں میں تمہیں بتایا تھا کہ توفیق اس کا مفعول اول بنے جعلہ کا، اور خیر مقید اس کا مفعول ثانی بنے، یہ ہو سکتا ہے۔ بات سمجھو نہیں؟ یہ مانن اقرب، توجہ ہے نہیں؟ جی، مانوی قرب کی ایک اور وجہ بھی ہے، تھیم توجہ ہے؟ مانوی قرب کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ کیا؟ یہ تو بیان کر دی نا۔ جی جی، دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ لنا کو رفیق سے متعلق نہ کریں، آپ کے جعلت توفیق کا خیر رفیق، اللہ نے توفیق کو بہترین ساتھی بنا دیا۔ بات تو اس چیز یہ ہو رہی ہے نا کہ ہم پر نعمتیں ہوئیں، الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، جی جی جی، وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، بات ہو رہی ہے ہمارے اوپر اللہ نے نعمتیں فرمائیں۔ غور کرو کہ خیر رفیق ہمارے لیے نہ ہو، مطلق ہو، لازمی تھوڑے اس کام کو فائدہ ہو۔ نہیں سمجھ رہے ہو؟ جی۔ ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بارش وہ احیاء ہے، بارش زندگی ہے، پانی حیات ہے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پانی حیات ہے، لیکن ہر وقت جو پانی مفید نہیں ہوتا، جو بندہ ڈوب جائے پانی کے اندر، کہو بھائی اس کے اوپر جناب والا اور وہ ایک ٹنکی پانی کی بہا دو، تو اس کو نکالو پانی سے، بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی۔ تو خیر رفیق ہونا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہمارے لیے بھی ہو، بات ہو رہی تھی ہمارے اوپر نعمتیں کی، بات ہو رہی تھی ہمارے اوپر، الحمدللہ الذی ہدانا، کس کی بات کر؟ اپنی بات کر رہے ہیں نا، جی جی، ہدانا سواء الطریق، ہمیں وسط طریق کی ہدایت عطا فرما دی، وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، اگر لنا کو رفیق سے متعلق نہ کریں تو مطلب توفیق کو بہتر ساتھی بنائے، لیکن ضروری نہیں کہ ہمارا بہتر ساتھی ہو۔ بھائی یہ جب تمہارے لیے بہتر ساتھی ہونا ضروری نہیں تو تم تعریف کیوں کر رہے ہو؟ جی جی۔ لیکن جب یہ بات ہو نا جی ہمارے لیے بہتر ساتھی بنائے، ہمارے لیے بہتر ساتھی بنائے، غور کریں، جب یہ معنی ہو تو یہ بات مناسب ہے، کیونکہ یہاں پر اپنے اوپر کی جانے والی جو نعمتیں ہیں انہی کا بیان ہو رہا ہے، اور یہ اس صورت میں ہوگا جب کہ لنا کو رفیق سے جوڑو، یہ مانوی قرب کی اقرب ہونے کی دوسری وجہ، اور نہیں سمجھے؟ جی جی، ٹھیک ہو؟ جی جی، یہ تین دعوے اور ان کی دلیلیں۔ چوتھا دعویٰ کیا تھا؟ رفیق کا، لنا کا رفیق سے جو تعلق ہے مانن ابعد، مانن ابعد کیسے؟ میں نے آپ کو بتایا عامل میں اصل فعل، رفیق فعل نہیں، جی ایک وجہ بہت، عامل میں اصل کے عامل اور معمول جڑے ہوئے ہوں، جی جی جی، یہ جڑے ہوئے نہیں، نہیں جی جی، عامل میں اصل کے عامل معمول سے مقدم ہو، یا معمول عامل سے مقدم، جی جی، یہ تین وجہوں میں خلاف اصل ہے، یہ بہت ہے، بات سمجھے نہیں؟ جی۔ لنا کا رفیق سے متعلق ہونا مانن ابعد، یہ چوتھا دعویٰ تھا، لفظاً ابعد، لفظاً ابعد، جی۔ یہ چوتھا دعویٰ، ٹھیک ہے؟ جی، اس کی دلیل کیا ہے؟ عامل میں اصل فعل، رفیق فعل نہیں، نہیں، عامل میں اصل معمول سے جڑا ہوا ہو، یہ یہاں پر دونوں میں فاصلہ ہے، جی، عامل میں اصل کے معمول سے مقدم، یہاں معمول مقدم، یہ تین وجہ لفظی بہت کی، جی، بات سمجھے نہیں؟ جی۔ کافی